السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابان علیہ الرحمہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کی عبادتوں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق میں اپنے محبوبوں کے واسطے سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حزب الحکم حضور سیدی سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ چند لمحوں کے لیے حاضر ہوں اور چند باتیں گوشہ گزار کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے خود ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا راستہ مانگنے کی تعلیم عنایت فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ اور ہر کوئی اس کے ترجمے سے واقف ہے کہ ہم نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا، دعا کی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلنے کی ہم نے دعا مانگی۔ حاضرین کرام، آج ہر مکتب فکر کا آدمی قرآن ہی لے کر ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے سامنے قرآن کھولا بیٹھا ہوا ہے اور یہ تصور اور یہ گمان، یہ بات، یہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم قرآن سے عقیدہ بتا رہے ہیں، ہم نے جو بتایا ہے وہ قرآن سے بتایا ہے اور قرآن سے جو بتایا جاتا وہ غلط نہیں ہوتا، لہذا اس قرآن سے بتائے ہوئے طریقوں کو صحیح مانو اور اسی پر چلنے والے ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، قرآن پاک کے ذریعے سے آج ہر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن کس کو ہم ہدایت کے راستے پر واقعی سمجھ سکتے ہیں؟ کون واقعی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور واقعی کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ عطا بھی فرمایا؟ آج اس بات پر روشنی ڈالتا ہوا مختصر سے لمحوں میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ بعضوں نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مراد لیا گیا، جبکہ حاضرین کرام اہدنا الصراط المستقیم کا اگر حقیقی مفہوم پر اگر ہم اسی سورے کے اوپر غور کریں تو بات واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی اس میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے اس آیت مبارکہ میں عرض کیا مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے والی آیت میں کہا کہ مولا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا سیدھا راستہ نہیں ہے، کہ اللہ سے مدد مانگنا سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جب کہہ رہے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب کہہ رہے ہو کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اس سے اس کی عبادت کرنا اور اس سے مدد مانگنا جب یہی سیدھا راستہ ہے تو پھر الگ سے اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر الگ سے ہمیں سیدھا راستے پر چلا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میری عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں
رہے گی، مجھ سے مدد مانگنے والوں کی بھی کمی نہیں رہے گی، لیکن میں اپنی عبادت اسی کی قبول کروں گا جو میرے محبوبوں کے طریقے پر چل کر کی جائے گی۔ میں اسی کی مدد ہر موڑ پر کرتا رہوں گا جو میرے محبوبوں کے دامن کو تھام کر مانگتا جائے گا۔ ہم نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت مبارکہ میں دعا کی، مولا تیری عبادت تو کر رہے ہیں، تجھ سے مدد تو مانگ رہے ہیں، لیکن مولا تیری عبادت کی کیسے جاتی ہمیں نہیں پتا ہے، تجھ سے مانگا کیسے جاتا یہ ہمیں نہیں آتا۔ ہاں مولا ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، ان کے راستے پر جو تیرے محبوب ہیں، جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر ڈال دے۔ ہم انہیں دیکھیں گے، انہیں قیام میں دیکھیں گے تو ہمیں قیام میں کھڑے رہنے کا سلیقہ مل جائے گا، وہ رکوع میں جھکیں گے تو انہیں دیکھ کر ہم بھی جھک جائیں گے، وہ اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکائیں گے، انہیں دیکھ کر ہم بھی پیشانی جھکا کر حقیقی طور پر تیری عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ مولا وہ تجھ سے مانگیں گے تو انہیں مانگتا ہوا دیکھ کر خود ہمیں مانگنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے گا۔ عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مولا تو اسی عبادت سے خوش ہو جاتا۔ تجھ سے مانگ تو رہے ہیں، لیکن مولا پتا نہیں کہ مانگنا چاہیے کیسے، مانگا جاتا کیسے ہے، یہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے، تاکہ اس راستے پر ہم ہر موڑ پر تیرے محبوبوں کی سیرت کو دیکھتے جائیں، تیرے محبوبوں کی اداؤں کو دیکھتے جائیں، ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کو دیکھتے جائیں، اور جب پھر ان کو دیکھتے جائیں گے تو پھر ہماری عبادتیں بھی سدھر جائیں گی اور ہمیں تجھ سے مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ حاضرین کرام، آج یہی پیغام ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کھولنے والا ہمارے سامنے قرآن کھولے اور کہے کہ لوگوں اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راستہ اس کی عبادت کو سمجھنا ہے، اس کی ریاضت کو سمجھنا ہے، اس کے ذکر و اذکار کو سمجھنا ہے، اس کی رضا و خوشنودی کو تلاش کرنا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے حقیقی طور پر قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھ لینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت بھی آ گئی، استعانت بھی آ گئی، تو پھر الگ سے مدد، الگ سے راستہ تلاش، الگ سے راستے کے لیے ہدایت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ گویا واضح طور پر مطلب یہی ہے، مولا عبادت تو سب کر رہے ہیں، لیکن ایسی عبادت کے راستے پر چلا جس راستے پر تیرے محبوبوں کی عبادت ہمیں نظر آتی جائے۔ مولا مانگ تو سب رہے ہیں، لیکن مانگنے کا ایسا ڈھنگ عطا فرما کہ جس راستے پر دیکھ کر ہم تیرے محبوبوں کو مانگنے والا دیکھیں اور ان کے طریقے پر خود مانگنے والے ہو جائیں۔ حاضرین کرام، حکایتوں میں بیان کیا گیا، تاریخی کے حوالے سے عرض کر دوں کہ کسی نے بادشاہ وقت کے دربار میں اس غرض سے آیا کہ میں بادشاہ سے کچھ مانگ لوں گا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ بادشاہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے۔ دربار نے روک دیا کہ بادشاہ کی عبادت کا وقت ہے، رک جاؤ۔ وہ رک گیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ نے سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس نے دربان سے پوچھا کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ دربان نے کہا کہ یہ بادشاہ جس نے ابھی اللہ اپنے رب کی عبادت کی ہے، وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے۔ جیسے ہی اس دیہاتی نے سنا، جیسے ہی اس آنے والے نے سنا، دربار چھوڑ کر جانے لگا۔ دربان نے پکڑ لیا، کہا ابھی تو بادشاہ کے پاس آئے تھے، ابھی بادشاہ ملا نہیں، جا کہاں رہے ہو؟ اس کا عسائل نے کہا کہ لوگوں ابھی تم نے مجھے سکھا دیا ہے، ارے میں بادشاہ سے مانگنے کے لیے آیا تھا، یہاں آ کر دیکھا کہ بادشاہ بھی کسی سے مانگ رہا ہے۔ جب بادشاہ بھی کسی سے مانگتا ہے اور اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے، تو پھر میں اب بادشاہ سے کیوں مانگوں؟ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے خود بادشاہ مانگ رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ بھی مانگ رہا ہے اور آنے والا بھی مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن دونوں کے مانگنے کے معیار میں فرق ہے، اور مانگنے کا معیار اسے پتا نہیں تھا۔ جب اسے پتا چل گیا کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جو سب کو دیتی ہے، بادشاہ کو بھی دیتی ہے، گدھا اور فقیر کو بھی دیتی ہے، اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اب پھر مانگو اس سے جو پھر خوشی سے دے سکتا ہے، اور اسی سے مانگو جو ہر ایک کو عطا فرما سکتا ہے۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ بندو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب نماز میں پڑھ لو تو یہ مت سمجھو کہ ہاں واقعی تم عبادت کر سکتے ہو، ہاں واقعی تمہیں مانگنا آتا ہے، ہرگز یہ خیال میں مت جاؤ۔ اگر یہ ذہن میں بٹھاؤ گے تو پھر شیطان کے راستے پر چل کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ بھی تو یہی سمجھتا تھا، چپے چپے پر سجدہ کر کر سمجھ لیا کہ مجھے عبادت کرنا آتا۔ جنت کے دروازے پر فرشتوں نے لکھا دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہوگا جو ہماری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ فرشتوں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا،
اور سب فرشتے اسی خوف سے رونے لگے کہ کہیں وہ میں ہی فرشتہ نہ ہو جاؤں۔ ہر ایک کو خوف لگ گیا کہ کہیں وہ میں تو نہیں کہ جسے رحمت سے دور کر دیا جائے۔ سب خوف سے رو رہے ہیں، کانپ رہے۔ شیطان لعین کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ استاد پڑھ چکے تھے اس سے، کہنے لگے کہ استاد ابھی جنت کے دروازے پر ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اب ہم اسی خوف سے رو رہے ہیں کہ نہیں پتا کہ وہ کون سا فرشتہ ہوگا، کہیں وہ میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں، یہی خیال سے روئے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تو پھر کرنا کیا چاہتے ہو؟ سب فرشتوں نے کہا کہ استاد آپ بڑے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے کہ جنت کوئی فرشتہ رحمت سے دور ہو جائے گا، وہ ہم میں سے کوئی نہ ہو جائے۔ شیطان لعین نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ تو نے جنت پر جو بات لکھی ہے کہ کوئی فرشتہ تیری رحمت سے دور ہو جائے گا، ان فرشتوں کی جماعت کو اس سے محفوظ فرما دے۔ حاضرین کرام، مانگا لیکن ڈھنگ کا مانگنا نہیں مانگا، جس کا نتیجہ ہوا کہ گمراہی کے راستے پر چل کھڑا ہوا ہے۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا، شیطان لعین نے دعا کی، مولا وہ فرشتہ اس جماعت میں سے مت رکھ، اس جماعت کی حفاظت فرما دے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور تمام فرشتے محفوظ ہو گئے، اور اس نے خود اپنے آپ کو دعا میں شریک نہیں کیا تھا، بچ گیا تھا، لہٰذا سب کے حق میں تو دعا قبول ہوئی، رب نے سب کو بچا لیا، اور اس نے اپنی بدبختی سے اپنی آپ کی اس دعا میں شامل نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ فرشتہ خود اسے بنا دیا گیا۔ علماء ربانیین یہ حکایت بیان فرما کر بتاتے ہیں کہ ہر ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو مستجاب الدعوات مت سمجھو۔ ارے ہر مانگنے والا بھی مانگنے کا ڈھنگ نہیں رکھتا، ہر پیشانی جھکانے والا بھی عبادت کا سلیقہ نہیں رکھتا۔ ہاں، مولا سے یہی مانگتے رہو، جب کبھی نماز میں کھڑے ہو تو دعا کرو، مولا تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن مولا تیری عبادت بھی نہیں آتی، تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہاں تیرے محبوبوں کے راستے پر ڈال دے، وہ ہمیں پڑھنا بھی سکھا دیں گے، عبادت بھی سکھا دیں گے، اور تجھ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھا دیں گے۔ حاضرین کرام، یہ سمجھنا کہ ہم خود مانگ لیں گے، ہم نے خود ہاتھ اٹھایا اور دعا قبول ہو گئی تو بات نہیں ہونے والی۔ ہر معاملے کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں سے جوڑ دیا، بتا دیا ہے کہ ان سے چمٹے رہو، ان کی اداؤں کو دیکھتے رہو، ان کے طور طریقے کو دیکھتے رہو، ان کی صبح دیکھو، ان کی شام دیکھو، ان کے شب و روز دیکھتے جاؤ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے تمہاری ہدایت دی جانے والی ہے، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنی جانے والی ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے جاؤ اور ان کے دربار سے جڑتے جاؤ، اور بار بار رب سے ہی مانگو، مولا جو مل گیا سو مل گیا، لیکن اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرماتا جا۔ حاضرین کرام، اختتام کی طرف آتا ہوا ایک فتنے کا سدباب بھی کرتا چلوں کہ سیدنا حبر هذه الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پاک کی تفسیر کی، کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ ایک ترجمہ یہ کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سو چل رہے ہیں، لیکن حبر هذه الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا، کہا مولا سیدھے راستے پر چلا نہیں بلکہ سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ قربان جاؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غیب دانی پر، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی سنگتوں میں رکھ کر، مصطفیٰ نے اپنی تربیت میں رکھ کر عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کو ایسا باکمال بنا دیا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی غیب دانی پر سوال کرتے ہو؟ ارے مصطفیٰ نے جسے بنایا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کو دیکھ لو، انہوں نے 1400 سال کے بعد اٹھنے والے طوفان کی اس وقت میں سرکوبی کر دی، کہہ دیا مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ کسی پوچھنے والے نے ایک عارف سے پوچھا عبداللہ ابن عباس کے ترجمہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس عارف نے جواب دیا، نادانو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے رہے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے دعا مانگی، ترجمہ کیا، مولا ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، مطلب یہ کہ مولا نبوت کے دعویٰ کرنے والے آتے جائیں گے، اپنے آپ کو نبی کہلانے والے آتے جائیں گے، اپنے نام کا کلمہ پڑھانے والے آتے جائیں گے، لیکن مولا تو اس نبی کے دربار تک پہنچا جس کا کلمہ تو خود پسند فرماتا ہے، جس کی ادائیں تو پسند فرماتا ہے، اس حبیب پاک علیہ السلام کے دیار مقدس تک ہمیں پہنچا دے، اس حبیب پاک علیہ السلام کی شریعت تک ہمیں پہنچا دے، اور ان کے طریقے پر چلنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما دے۔ آج اتنے سالوں کے بعد اٹھنے والے
فتنہ قادیانیت کی جب عبداللہ ابن عباس نے اس آیت مبارکہ سے رد فرمایا، اگرچہ کہ اس دور میں بھی فتنے اٹھتے رہے، مسلمہ بن کذاب اٹھتا رہا، اسود انسا اٹھتا رہا، کہ اس دجال کی فہرست آگے بڑھتی گئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے ایسا ترجمہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، پہنچنا بھی اپنی قدرت میں نہیں ہوتا، پہنچنے کے لیے بھی رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو۔ ایک ہوتا ہے راستے کو پانا ہے، راستہ دکھ گیا، راستے پر چل رہے ہو، ہرگز راستے پر چلنے لگ جاؤ تو بھی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ، تب بھی رب سے یہی دعا مانگتے رہو، مولا راستہ تو دے دیا ہے، اب راستے کی منزل تک بھی پہنچا دے، مولا راستے پر چلا تو دیا ہے، اور انہی کی رہنمائی کے ذریعے ہمیں اس حبیب پاک علیہ السلام کے دیار مقدس تک پہنچا دے، ہماری ہر اعتبار سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتا جا۔ حاضرین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم عبادت کر رہے ہوں، ایسے کئی افراد ہیں جو آج اسی مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں نہیں پڑھتا، لہذا ہم بہتر ہوئے، فلاں نہیں مانگتا، فلاں یہ فلاں کام نہیں کرتا۔ حاضرین کرام، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر ناز کرنے کے بجائے ان بزرگوں کے آستانوں پر ذبی صاحب پر ناز کرنا سیکھ جائیں، اور ان کے درباروں سے وابستگی پر فخر اور ناز کرنا سیکھ جائیں، اور مولا تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کریں، مولا عبادت اور تجھ سے مانگنے کا دعویٰ تو ہے مگر جنگ نہیں آتا، اپنے محبوبوں کے راستے پر چلا کر ہمیں واقعی عبادت کرنے والا، ہمیں واقعی تجھ سے مانگنے والا بنا دے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور محبوب زبانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمہ کے فیضان سے ہم سب کو مشرف فرما۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور سجاد نشید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرما، اور آپ کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ہم سب پر آپ کے سائے کو طویل اور دراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔